واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیغام پاکستان پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان قاری سی صداقت علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. پھر ارشاد ربانی ہوا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. پاکستان ایک ایسی نعمت ہے جس سے ہمیں آزادی ملی. ہم آج سکھ کی نیند سوتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں. اور آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، آپ کو بخوبی اس کا اندازہ ہوگا کہ جو لوگ آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں وہاں پر ان پر کیا گزر رہی ہے. ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں آزادی ایسی نہیں ملی. لاکھوں لوگوں نے جانوں کو نذرانے پیش کیے. اس کی بنیادوں میں ان شہداء کا خون شامل ہے. تو ہمیں یہ لمحہ فکریہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے اور ہمیں اس چیز کی فکر ہونی چاہیے کہ اس ملک کی ہم نے قدر کرنی ہے، اس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. کیا کہ اللہ نے نعمتوں سے نہیں نوازا ہمیں اس ملک کے اندر. تمام موسم ہیں، ہر قسم کی زراعت، پھل، ہر چیزیں ہمیں میسر ہیں. کوئی ایسا شاید ملک ہوگا جس کے اندر تمام چیزیں ایک جگہ پر موجود ہوں. تو ہمیں اس شکر کے لیے ہر وقت سجدہ ریز ہونے کی ضرورت ہے اور اس کی ترقی کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین، پیغام پاکستان پروگرام جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم مختلف یونیورسٹیز میں طلباء کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ طلباء کے اندر بھی یہ فکر جو ہے اس میں شامل کی جائے اور ان کو بھی بتایا جائے کہ یہ ملک کن لوگوں نے بنایا، کیسے بنایا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. آج ہم انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں موجود ہیں اور ہمارے مہمان خصوصی ہیں اس میں ڈاکٹر رانا تنویر قاسم صاحب جو کہ کوآرڈینیٹر بھی ہیں ہائر ایجوکیشن کے لیے اور مذہبی حوالے سے بے شمار ان کے کام بھی ہیں، انہوں نے کام بھی کیے ہیں. انٹرفیتھ کے حوالے سے ان کا بڑا کام ہے. تو دیر آر سو مینی تھنگس وچ از ڈوئنگ جی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو ان کو ہم خوش آمدید کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. بہت شکریہ جی، آپ نے یاد کروں. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ٹائم نکالا. جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ چونکہ صاحب علم بھی ہیں، دونوں علوم آپ کے پاس ہیں، دین کا علم بھی ہے اور دنیا کا علم بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایسے لوگوں کی ایجوکیشن سسٹم میں بڑی ضرورت ہے جن کے ذریعے ہمارے نوجوان طلباء اور طالبات کو موٹیویشن مل سکے. اور اس پیغام پاکستان کا مقصد بھی یہی ہے کہ موٹیویٹ کیا جائے بچوں کو اور ان کو پاکستان کے ساتھ جوڑا جائے. آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے بہت اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے. جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ پاکستان لازوال قربانیوں کے نتیجے میں معرض وجود میں آنے والی ریاست ہے اور کلمے کی بنیاد پر اسے حاصل کیا گیا تھا. جس طرح ہمارے اسلاف نے جانوں اور مالوں کی قربانی دی اس کو بنانے کے لیے، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس کی بقا اور اس کے استحکام کے لیے پہلے سے بڑھ کر ہمیں قربانی دینی ہوگی. اور قربانی ظاہر اس کی ایک قیمت ہوتی ہے اور اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز کا بنیادی کام معاشرے کی وہ بنیادوں کو تلاش کرنا ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں ایک بے اعتدالی یا ایک شدت پسندی جو ہے اس کو کیسے فروغ ملتا ہے. اس کے اسباب کو جاننے کے لیے اس کی تشخیص کی ضرورت ہے. جیسا کہ پیغام پاکستان کی بھی یہی روح ہے کہ ہم نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ ایک متوازن شخصیت ان کو بنائیں. ایک بیلنس پرسنالٹی کی تشکیل بہت ضروری ہے اور دنیا میں وہی معاشرے ترقی کرتے ہیں جو ایک متوازن معاشرے ہوتے ہیں جہاں بیلنس سوسائٹی کی تعمیر ہوتی ہے. اور ہم نے پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پلیٹ فارم پہ ایک اویئرنیس کمپین لانچ کی اور اس سلسلے میں ہم نے 2 کانفرنسز کا انعقاد کیا جو سوک ایجوکیشن کے حوالے سے تھیں. اس کی ریکمنڈیشنز میں اور اس کی سفارشات میں یہ چیز شامل تھی کہ ہم بچوں کو کو کریکول ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں تاکہ ان کے اندر جو خوابیدہ صلاحیتیں ہیں وہ بیدار ہوں
اور خاص طور پر اس وقت پاکستان میں جو ایک عالمی ایک سازشی ایک عناصر ہیں جو عدم استحکام کے لیے اپنی ایک ناکام کوششیں کرتے ہیں، اس میں نوجوانوں کو ہم نے بچانا ہے، نوجوانوں کو اس لہر سے بچانا ہے جو ایک دشمن کا ایجنڈا ہے۔ نوجوانوں کے اندر حب الوطنی اور اسلام سے محبت کے جذبوں کو ہم نے فروغ دینا ہے۔ اس سلسلے میں پنجاب HEC نے تقریباً کوئی 30 کے قریب یونیورسٹیز میں انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے، ریلیجیس ہارمنی کے حوالے سے اور منارٹیز کے تحفظ کے حوالے سے مختلف کانفرنسز اور سیمینار کا انعقاد کیا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ ایک ایسا ٹاپک اور ایسا موضوع بنا ہے جس میں نوجوان نسل کی جو دلچسپی ہے وہ پہلے سے بڑی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیچر جو ہے وہ صرف کلاس کا ٹیچر نہیں ہوتا، ٹیچر سوسائٹی کا ٹیچر ہوتا ہے، اور جس بھی سبجیکٹ کا کوئی بھی ٹیچر ہے اس کو چاہیے کہ وہ کلاس میں اپنے سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ کچھ جنرل نالج کے حوالے سے اور کچھ معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے لازمی نصیحتیں کیا کریں، تاکہ بچے جو ہیں وہ آل راؤنڈر ہوں، ان کو اویئرنیس ہو، ان کو پتہ ہو کہ سماج میں رہتے ہوئے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ہم نے پاکستان کو پرامن معاشرہ بنانا ہے، اس کے لیے کیا تقاضے ہیں۔ آپ دیکھیں تحریک علی گڑھ جو پاکستان کے قیام کی ایک بنیاد تھی، وہاں نوجوانوں کو سر سید احمد خان اور ہمارے جو مشاہیر ہیں انہوں نے موٹیویشن پیدا کی، انہوں نے دو قومی نظریے کا شعور بیدار کیا اور یہ احساس پیدا کیا کہ ہم ایک الگ وطن کے حصول کے لیے ہم نے قربانیاں دینی ہیں۔ وہ جو فکری بنیادیں ہیں، وہ جو تعلیمی بنیادیں ہیں، وہ بیسیکلی ایک تعلیمی ادارے سے اٹھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو انقلاب ہے وہ نوجوان لاتے ہیں، اور انقلاب کے لیے بہترین جو پلیٹ فارم ہے شعوری طور پر، فکری طور پر، تہذیبی طور پر ان نوجوان نسل کو تیار کرنے کے لیے وہ یونیورسٹیز ہیں۔ یونیورسٹیز کے پلیٹ فارم پر جو ریسرچ ہے وہ ہمیں ایسی کرنی چاہیے جو ہماری لوکل گلی محلے کے ایشوز کے حوالے سے ہیں، سوسائٹی بیس ایشوز ہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم باہر کی دنیا میں ہمارے ٹیچرز PhD کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کا جو پروفیسر ہے وہ اپنے لوکل ایشوز کے اوپر PhD کرواتا ہے، اس کے ساری وہ بینیفیشری وہ ہیں، یعنی اس کی جو بھی تحقیق اور کشید انہوں نے کیا اس نوجوان سے، اس کا فائدہ انہوں نے حاصل کر لیا۔ وہ جاتے ہوئے آپ کو ایک کاغذ کا ٹکڑا دے دیتے ہیں کہ یہ آپ کی PhD ہوگی۔ پنجاب HEC نے اس امر پر غور کیا اور اس کی ضرورت محسوس کی کہ لوکل انڈیجنس PhD پروگرام شروع کیا جائے، جو ہمارے اپنے مسائل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ہائر ایجوکیشن کی آپ بات کر رہے ہیں اور PhDs کی بات کر رہے ہیں، ایسے لوگوں پر ریسرچ اور PhD کیوں نہیں ہوتی جو سیلف میڈ ہیں اور انہوں نے ملک کے لیے کچھ کام کیا ہو؟ ایسے لوگوں پر PhD ہونی چاہیے۔ بالکل آپ کی بجا بات ہے، نشاندہی آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے۔ اصل میں ہماری جو ڈیفرنٹ جو سبجیکٹ ہے نا، یہ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے اپنے ایریاز کے لوگوں کو ڈسکور کریں اور ان کی خدمات کا اعتراف کریں۔ اب نیچرل سائنسز ہیں، سوشل سائنسز ہیں، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، انجینئرنگ ہے، IT ہے، جو بھی پاکستانی ایسا سائنٹسٹ ہے، اسکالر ہے جس کی کنٹریبیوشن ہے اس پاکستان کی تعمیر کے حوالے سے، ان کے اوپر PhDs کروائی جاتی ہیں۔ مثلا اب اردو ادب کی ہم بات کریں تو اردو کی جو معروف شخصیات ہیں جنہوں نے اردو ادب کے فروغ میں کام کیا، ان کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو اسلامی جو مضامین ہیں، عربی ہے، اسلامیات ہے، ہسٹری ہے، سوشل سائنسز ہیں، وہاں کے میدان کے وہاں کے سبجیکٹ کے لوگوں کو بھی PhD ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو ہم نے اگنور کیا ہے، وہ ہمارا ایسٹ ہیں، اور ہمیں اپنی نوجوان نسل کو اپنے اسلاف اور مشاہیر کی خدمات ان کو اجاگر کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیاں انٹرنیشنل رینکنگ میں وہ مقام حاصل نہیں کر سکتی؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھا جائے نا ڈاکٹر صاحب، زندگی نا ارتقاء کا نام ہے، ہر چیز کی ایک گریجولی ایک رفتار ہوتی ہے، بتدریج ہم سفر کرتے ہیں آگے۔ آپ دیکھیں پاکستان جب بنا تھا تو ایک یونیورسٹی تھی، پنجاب یونیورسٹی، آج پاکستان میں 200+ یونیورسٹیز ہیں، اور 2002 تک تو ہمارے پاس جو PhD ہیں وہ گنتی کے تھے، آج پاکستان میں PhD اسکالرز کی تعداد کوئی 7000 کے قریب ہے۔ تو یہ ایک سفر ہے تعلیم کا، یہ جاری و ساری ہے۔ رینکنگ کی جہاں تک بات ہے کہ اس کے جو پیرامیٹرز ہیں، جو QS رینکنگ ہے یا ورلڈ جو ادارے ہیں جو رینکنگ کرتے ہیں، بنیادی طور پر وہ ان کے پیرامیٹرز میں یہ ہے کہ آپ کے امپیکٹ فیکٹر کے ریسرچ آرٹیکلز کتنے ہیں، آپ کی جو کیمپس لائف ہے اس میں ایک
یوتھ کے لیے، نوجوانوں کو جو ایک آزاد فضا میں سانس لینے کا جو انوائرمنٹ ہے، جو کیمپس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے، اس میں آپ کتنی ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور آپ کے میگزین، آپ کے ریسرچ جرنل کتنے ہیں، پھر یہ ہے کہ آپ کے بیسٹ ٹیچرز کتنے ہیں، ان کی انفرادی طور پر جو پبلیکیشنز ہیں وہ کتنی ہیں، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی یونیورسٹیز میں انٹرنیشنل سطح پہ کون سے پروجیکٹس ون کیے ہیں، نیشنل سطح پہ کون سے پروجیکٹس ون کیے ہیں، اور آپ کی انوویشن کیا ہے، آپ کی کریشن کیا ہے، آپ کے پینٹڈ کتنے ہیں، یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے وہ جو پیرامیٹر ہے اس کو ہم کمپیٹ کرتے ہیں۔ اصل بات قاری صاحب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو وسائل کی کمی ہے اس کا ریفلیکشن ہر ادارے میں ہمیں نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب وسائل کس نے پیدا کرنے ہیں؟ فنڈز کی کمی کا اس کے لیے بھی ہمیں خود جنریٹ کرنی ہے چیزیں۔ اس میں یہ ہے کہ سیلف جنریشن کے اعتبار سے بھی ہمیں خود کفالت کے حوالے سے ہمیں ایک آئیڈیاز کرنے چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ہمارا ایک بہت بڑا ایک ایریا ہے انٹرپرنورشپ، اس میں نوجوانوں کے اندر ہم ایسی سکلز پیدا کرتے ہیں کہ وہ اپنے خودکار بزنس کی طرف جائیں اور اپنے آئیڈیاز پیش کریں، تاکہ جو ہم ہر چیز ریاست کے اوپر ایک توقع لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں فنڈنگ کرے گی، یہ شعور بھی ہم نے دیا ہے۔ پنجاب ایچ ای سی نے اس حوالے سے بہت بڑی 2 ایکسپوز کا انعقاد کیا، انوویشن ایکسپوز کا۔ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو بھی ریسرچ ہوئی ہے ان سے ریسرچ کے نتیجے میں جو ماڈل بنائے ہیں، جو آپ نے تھیسس لکھا ہے، جو مقالہ لکھا ہے، وہ بچوں کو پتہ چلے کہ یہ کیا لکھا ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہے اور اس ریسرچ کے نتیجے میں ریاست کو کیا فائدہ ہے۔ یہ ایک شعوری مہم ہے اور اس کے ذریعے ہم کافی حد تک اویئرنیس دے چکے ہیں، اور اب الحمدللہ پاکستان کی جو یونیورسٹیز ہیں اگرچہ وہ ٹاپ 100 میں نہیں ہیں لیکن ٹاپ 300 میں، ٹاپ 500 میں پاکستان کی یونیورسٹی آج بھی ایگزسٹ کرتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب فار ایگزامپل ہم اس وقت انجینئرنگ یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سے کوئی تو 2 4 5 اسٹوڈنٹ ایسے نکلنے چاہیے جو ایک ایسا ایک نیا آئیڈیا لے کے آئیں، ایسی ٹیکنالوجی نہیں لے کے آئیں جو پہلے کبھی نہ ہوئی ہو۔ پاکستان کے یوتھ کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے، اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہے، ان کی سرپرستی کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک آپ کی بات ہے کہ انٹرنیشنل سطح پہ جو سائنٹسٹ نے نئی ایجادات کی ہیں اس میں ہم پیچھے ہیں، وہاں پر تو بلینز آف ڈالرز لگتے ہیں ریسرچ۔ آپ دیکھیں یہ ہمیں اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے نوجوان اگر تعلیمی ادارے قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہاؤ یو گونا فیسیلیٹیٹ دیم؟ دیکھیں پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ہاں ایک وہ ریگولیٹری اور ایک مانیٹرنگ باڈی ہے، وہ سٹینڈرڈز کو یقینی بناتی ہے، اس کا ایک خاص پیرامیٹر ہے، اور اگر کوئی تعلیمی ادارہ خاص طور پر ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی یونیورسٹی بنانا چاہتا ہے اس کے لیے کچھ شرائط ہیں اور کچھ ڈیمانڈز ہیں۔ اگر وہ بیسک شرائط اور ڈیمانڈز پوری کر دیتی ہیں تو ہم ان کی فائل تیار کرتے ہیں، وہ اسمبلی میں جاتی ہے، اسمبلی اسے وہ چارٹرڈ دے دیتی ہے، وہ یونیورسٹی بن جاتی ہے۔ اس کے لیے ظاہر ہے وہ جو بیسک شرائط ہیں وہ عام آدمی پورا نہیں کر سکتا۔ صحیح بات ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک آپ کہہ لیں کہ پرائیویٹ جو این جی اوز ہیں، خاص طور پر جو ٹرسٹ ہیں، ایک شرط یہ ہے کہ وہ ٹرسٹ جو ہے اس کے نام 10 ایکڑ زمین ہونی چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ اگر 10 ایکڑ نہیں ہے تو ایک پرپوزل یہ آئی ہے کہ چلو 3 ایکڑ شہری علاقے میں ہو اور 7 ایکڑ مضافات کے علاقے میں ہو، تاکہ وہ بنیادی شرط وہ پوری کر سکے۔ اس کے بعد پھر انفراسٹرکچر ہے، فیکلٹی ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، لیب ہے، وہ ساری بیسک ریکوائرمنٹ اگر پوری کر لے تو پنجاب ایچ ای سی اس کی پوری سرپرستی کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لاہور اور بڑے جو شہروں میں پرائیویٹ یونیورسٹیز کا ایک ٹرینڈ شروع ہوا ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر میں جو ایک اگرچہ ان کی فیسیں مہنگی ہیں لیکن آپ ظاہر ہے جو افورڈ کرتے ہیں وہ وہاں جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر 86 یونیورسٹیز ہیں اس وقت پنجاب میں، اور اس میں 40 کے قریب پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہیں اور 36 کے قریب پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی یونیورسٹی بنانا چاہتا ہے، اگر کوئی اعلیٰ تعلیمی ادارہ بنانا چاہتا ہے، اس کو ہم فلی سپورٹ کرتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، جب تک وہ اپنی بنیادی شرائط پوری کر لے ہم ان کو این او سی جاری کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اب ہم اسٹوڈنٹس کی طرف چلتے ہیں، ان سے کویشچنز لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام تحسین وقار ہے، میں یو ای ٹی لاہور کیمیکل انجینئرنگ کے ڈپارٹمنٹ سیشن 24 کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ آپ جو ہماری نوجوان نسل ہے یا جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے کیا رہنمائی دینا چاہیں گے؟ اعلیٰ تعلیم تک جو رسائی ہے ہماری جو پاکستان میں، وہ بدقسمتی سے اتنی آئیڈیل نہیں ہے۔ یعنی
13% ہے ہمارے یونیورسٹیز میں اعلیٰ تعلیم تک رسائی بچوں کی. انڈیا کی تعداد ہم سے زیادہ ہے, سری لنکا کی تعداد ہم سے زیادہ ہے, بنگلہ دیش کی تعداد ہم سے زیادہ ہے. بنیادی طور پر وسائل کی عدم فراہمی کی وجہ سے بھی بعض پیرنٹس اور بعض گھرانے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم سے محروم کر دیتے ہیں. اور جبکہ پنجاب حکومت نے پہلی دفعہ 7 ارب روپے کی اسکیم لانچ کی ہے جو ہونہار اسکالرشپ اسکیم کہلاتی ہے, جس میں جو ڈیزرو کرنے والے میرٹ کے اوپر آنے والے بچوں کو ٹیویشن فیس ہم فری دے رہے ہیں. اور یہ ایک اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بہترین پروگرام ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اور پنجاب کی تاریخ میں یہ پہلی اسکیم ہے جس سے اسٹوڈنٹس مستفید ہو رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ان کو ہائر ایجوکیشن کے لیے یہ بھی ایک پہلی دفعہ اسکیم متعارف ہو رہی ہے کہ پاکستان کے وہ بچے جو میرٹ پہ ٹاپ پہ آ رہے ہیں ان کو انٹرنیشنل رینکنگ میں ٹاپ 100 کی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن دلوائے جا رہے ہیں. ویری گڈ. یہ بھی پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے, اور پاکستان کی تاریخ میں بھی پہلی بار ہو رہا ہے کہ انٹر کے بعد, ماضی میں ہوتا یہ تھا کہ پی ایچ ڈی کے لیے, ایم ایس سی کے لیے لوگ باہر جاتے تھے. اس دفعہ پنجاب حکومت ایک ایسی اسکیم لا رہی ہے جس اسکیم کے نتیجے میں انٹرمیڈیٹ کے بعد بچے ہائر ایجوکیشن کے لیے, گریجویشن کے لیے ٹاپ 100 کی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لے سکیں گے. السلام علیکم, میرا نام سعد باجوہ ہے. میں UIT کیمیکل انجینئرنگ سیشن 24 کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا آپ سے کویشچن ہے کہ آپ بطور ڈائریکٹر کوآرڈینیشن ہائر ایجوکیشن پنجاب کے تعلیمی اداروں کے معیار اور ان کی کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پنجاب کی جتنی بھی تعلیمی ادارے ہیں, خاص طور پر یونیورسٹیز ہیں, اس میں اصلاح احوال کی گنجائش موجود ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے گولز بڑے واضح ہیں, ہماری ترجیحات بڑی واضح ہیں, اور ریسرچ کے اوپر ہماری فوکس ہے. اور ہم نئے جو ایک سینٹر بنا رہے ہیں, ریسرچ سینٹر بنا رہے ہیں, اور اسٹوڈنٹس کو ہم اسکالرشپ دے رہے ہیں. اور پھر ایک لوکل انڈیجنس پی ایچ ڈی اسکیم ہم نے لانچ کی ہے کہ پاکستان کا نوجوان اپنی گلی محلے کے, اپنے سماج کے مسائل کے اوپر وہ ٹاپک کا انتخاب کرے گا, اور پنجاب HEC ہر ایک اسٹوڈنٹ کو جو وہ ون کرے گا پر منتھ 1 لاکھ روپیہ دے گا. اور ایک پورا جو 3 سال کا یہ پروجیکٹ ہے, اور آپ اندازہ کریں کہ اتنی بڑی اماؤنٹ جب ایک اسکالر کو ملے گی, یقیناً اس سے بہتری کی امید ہے اور ہم بہتر اس کے ثمرات حاصل کر سکیں. السلام علیکم, میرا نام علیزہ خان ہے اور میں UT لاہور کیمیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے ہوں. سر میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں جو ہمارا تعلیمی نظام ہے وہ قائد اعظم کے ویژن کے مطابق کام کر رہا ہے؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان جو ہے وہ بنایا ہی اسٹوڈنٹس کی تحریک کے نتیجے میں تھا. تحریک علی گڑھ پاکستان کی تحریک کا ایک بہت بنیادی فیکٹر تھا کہ جو اعلیٰ تعلیم یافتہ اس وقت کے اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ ہراول دستے کا کردار ادا کیا. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان بننے سے پہلے اسلامیہ کالج پشاور میں, اسلامیہ کالج لاہور میں قائد اعظم طلباء سے مخاطب ہوتے تھے اور انہیں موٹیویٹ کرتے تھے کہ ہم نے پاکستان ایک ایسی ریاست بنانی ہے جو پوری دنیا کو لیڈ کرے گی, پوری دنیا کی رہنمائی کرے گی. آپ 11 اگست 1947 کی قائد اعظم کی کراچی کی تقریر سن لیں جس میں انہوں نے اتنا خوبصورت ویژن پیش کیا, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں تمام جو باشندے ہیں ان کے برابر کے حقوق ہیں, اقلیتوں کے برابر کے حقوق ہیں. تمام اقلیتوں کو پاکستان میں مذہبی طور پر اپنی عبادات اور رسومات کرنے کی آزادی ہے. جہاں تک قائد اعظم کی اس سوچ اور اس فکر اور اس ویژن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عمل درآمد کتنا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم محنت کریں گے, کام اور کام کی بنیاد پہ ہم اپنی تعلیمی ترجیحات کا تعین کریں گے, تو یقیناً ہم قائد اعظم کے خواب اور قائد اعظم کے افکار اور ان کی تعلیمات کا ہم آئینہ دار بنیں گے. السلام علیکم, میرا نام محمد ہاشم اشرف ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے پیغام پاکستان کے فروغ کے لیے کیا اہم اقدامات کیے ہیں اور ان کے کیا نتائج ہیں؟ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے پیغام پاکستان کے تحت پنجاب کی تقریباً 30 یونیورسٹیز میں سیمینارز کا انعقاد کیا, اور ان سیمینار کا بنیادی مقصد یوتھ کے اندر ایک اویئرنیس پیدا کرنا تھا کہ وہ شدت پسند عناصر سے محفوظ رہیں, شدت پسند نظریات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں, کیونکہ اس وقت سب سے بڑا نشانہ پاکستان کی یوتھ ہے. بے شک. اور آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے جو
بعض ایسی ویب سائٹس ہیں، بعض ایسے پیجز ہیں جس میں الہادی فکر کو عام کیا جا رہا ہے، جس میں ایتھیزم کو فروغ دیا جا رہا ہے، جس میں انتہا پسندی والا لٹریچر عام کیا جا رہا ہے، خاص طور پر جو توہین مذہب کے حوالے سے ایک خوفناک لٹریچر بعض عناصر سوشل میڈیا پہ عام کر رہے ہیں. ہم ان سے خبردار کرنے کے لیے یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں اور سیمینار کا سلسلہ ہے. اور پیغام پاکستان کیا ہے؟ پیغام پاکستان ایک پرامن ریاست کی تشکیل ہے، ایک پرامن پاکستان کا قیام ہے، جہاں ہر شہری کی عزت، اس کی جان اور اس کا مال محفوظ ہو، اور وہ پرامن طریقے سے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ آزادانہ طور پر اپنی مذہبی عبادات کا اہتمام کر سکے، اپنی مذہبی رسومات کا اہتمام کر سکے. اور یہ مہم ہماری جاری ہے انشاءاللہ. باقی جو تقریباً 50 کے قریب یونیورسٹیز ہیں، ہم وہاں بھی یہ سیمینارز کا انعقاد کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ سر. بہت مزہ آیا آپ کی گفتگو کا، اور یہ آپ کے میسیجز جو ہیں پوری دنیا تک پہنچے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنے اچھے خیالات اور نظریات آپ نے لوگوں تک پہنچائے، اور خاص طور پر پیغام پاکستان کے حوالے سے آپ کا بڑا ایک سگنیفیکنٹ کمپریہنسو میسیج تھا جو کہ ہمارے بچوں کا پاس گیا، اور بچوں کا نہ صرف بچوں کا بلکہ ان کے پیرنٹس تک گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کو انگیج کرنا اس حوالے سے ویری امپورٹنٹ ہے. جی تو تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ، آپ نے یاد فرمایا. انشاءاللہ آپ سے رابطے میں رہیں گے. انشاءاللہ. ناظرین سامعین، ابھی آپ ڈاکٹر رانا تنویر قاسم صاحب جو کہ ڈائریکٹر کوآرڈینیشن بھی ہیں پنجاب ہائر ایجوکیشن کے، اور ان کا تعلق پنجاب یہ انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور کے ساتھ بھی ہے، اور انہوں نے پیغام پاکستان کے لیے خاص طور پر بڑا کام کیا ہے اپنے ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے. جیسے انہوں نے بتایا بھی کہ مختلف یونیورسٹیز میں انہوں نے سیمینار جو ہے منعقد کیے ہیں، اور یقیناً مزید بھی اس پر کام ہو رہا ہے، اور ہم مل جل کر یہ سارا کام کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا کام ہے کہ جو موٹیویشن کا کام ہے، کہ اس کے ساتھ نہ صرف بچوں کی موٹیویشن ہو رہی ہے بلکہ ان کے پیرنٹس کی موٹیویشن بھی ہو رہی ہے، احباب کی موٹیویشن بھی ہو رہی ہے، دوستوں کی موٹیویشن بھی ہو رہی ہے، عام پبلک کی موٹیویشن بھی ہو رہی ہے اس پروگرام کے ذریعے. تو ناظرین انشاءاللہ العزیز آپ سے تعلق ہمارا چلتا رہے گا، یہ پروگرام بھی چلتے رہیں گے، ہم گفتگو بھی کرتے رہیں گے، آپ سنتے بھی رہیں گے انشاءاللہ العزیز. نئے پروگرام کے ساتھ آئندہ ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان قاری سید صداقت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.